السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے مسائل حیات کے 27ویں ایپیسوڈ میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو آج ہم جو سوال لے کر آئے ہیں وہ 2 سوال ہمارے اس ایپیسوڈ میں رہیں گے مفتی صاحب، لیکن بہت اہم سوالات ہیں اور ہمارے بھائیوں نے یہ جو سوال کیے ہیں بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ تو آج ہم سوال کریں گے 2 سوال، تو اب ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ سوال کیا کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب، جنتری میں جو سعد اور نحس لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور نحس والی تاریخوں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے۔ اور یہ دوسرا سوال، شوہر کے انتقال یا طلاق کے بعد عورت عدت کہاں گزارے گی، اپنے والدین کے گھر پر یا اپنے شوہر کے گھر پر؟ تو ناظرین بہت اچھے سوال ہیں، آپ آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، جنتری میں جو سعد اور نحس لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور نحس والی تاریخوں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور عام طور پر بہت ساری جگہوں پر بالخصوص گاؤں دیہات کے اندر یہ دیکھنے میں آتا مفتی صاحب کہ بہت سارے لوگ کچھ تاریخوں کو جو منحوس سمجھتے ہیں کہ ان تاریخوں میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اور منع کرتے ہیں کہ ان تاریخوں میں جو ہے اگر شادی بیاہ کرو گے تو کچھ غلط ہو جائے گا، کچھ برا ہو جائے گا۔ اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی جہالت گاؤں دیہات کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان تاریخوں میں شادی بیاہ نہیں ہے۔ شہروں میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس لیے۔ لیکن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں، میں عوام اہل سنت کو بتا دوں کہ ہمارا مذہب اسلام وہ مذہب ہے، وہ پاک اور طاہر مذہب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ مذہب اسلام میں کسی بھی تاریخ یا دن کو شادی بیاہ کرنے کے لیے نحس یا برا نہیں بتایا گیا، یا کسی بھی دن شادی بیاہ کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور جنتری وغیرہ میں جو یہ نحس اور سعد وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ یہ شیعہ وغیرہ کے نزدیک ہوتا ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے مذہبی کیلنڈر میں وغیرہ میں بھی جو ڈالا جاتا ہے جنتری میں، وہ انہی کے اعتبار سے ڈالا جاتا ہے اور انہی کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے وہ، ورنہ مذہب اسلام میں اس چیز کی کوئی حقیقت، کوئی اصل نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا کہ سعد اور نحس جو ہے کیا کوئی دن ایسا بھی ہے کہ جس میں شادی وغیرہ نہیں کیا جائے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل صاف طور پر منع فرمایا کہ مذہب اسلام میں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس کو نحس کہا جائے یا برا کہا جائے، یا جس دن شادی بیاہ نہ کیا جائے، کوئی خوشی نہ کی جائے۔ ایسا کوئی بھی دن مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ تمام دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، پورا سال کے 365 دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، ہر دن شادی بیاہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی دن۔ وہ الگ بات ہے کہ جیسے کسی کے گھر کوئی غمی کا دن ہے، کوئی غم وغیرہ ہو جائے، جیسے خدا نہ کرے کوئی غم ہو جائے، تو اس دن جو ہے عام طور پر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اور نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے، کیونکہ غم ہوتا دل کے اندر، دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس وقت تم شادی کرنے لگو تو وہ تو عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس دن بھی کر لیا جائے تو کوئی گناہ ہو، گناہ نہیں ہے شریعت میں اس دن کو بھی کرنا گناہ نہیں ہے۔ البتہ وہ ظاہری طور پر، اور پھر عقل بھی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتی، ہر انسان بہتر نہیں سمجھتا کوئی بھی، تو اس دن شادی بیاہ نہ کیا جائے جس دن کوئی غمی ہو تو بہتر ہے، ورنہ اگر اس دن بھی کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ شریعت میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن شادی بیاہ نہ کیا جائے، اور کوئی دن نحس ہو، کوئی دن برا ہو، منحوس کوئی دن ہو، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ دیکھیے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب آپ کو بتایا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو تمام خرافاتیں ہیں ان تمام خرافاتوں سے دور رہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ مفتی صاحب بہت اچھا مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس مذہب میں کوئی بھی خرافات ہو ہی نہیں سکتی یار، ہم صرف خرافاتیں پھیلاتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے جو خرافاتیں پھیلانے والا ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے لیے بہت کامیاب رہے گا۔ اب آخری سوال مفتی صاحب یہ ہے، شوہر کے انتقال کے بعد عورت عدت کہاں گزارے، اپنے گھر گزارے یا اپنے شوہر کے گھر گزارے؟
یا اپنے باپ کے گھر گزارے، تو اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور عدت کے متعلق اور بھی سوال آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کو ورنہ یہ ایپیسوڈ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، طویل ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عدت کے متعلق اور بھی سوال کیے جائیں گے۔ میں ناظرین کو بتا دوں کہ جو سوال کیا کہ عدت جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد میں عورت کو کہاں گزارنا چاہیے، تو حکم شرع یہ ہے کہ عدت عورت جو ہے جس گھر میں قیام پذیر تھی، جس گھر میں رہتی تھی، اسی گھر میں عدت گزارنے کا حکم ہے، اسی گھر میں عدت گزارنے کا حکم ہے شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد میں۔ اب طلاق کے بعد میں چونکہ شوہر اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس اجنبیت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے پردہ ضروری ہو جاتا ہے شوہر سے، ٹھیک ہے نا، لیکن عدت وہیں پر گزارنے کا حکم ہے جس گھر میں وہ رہ رہی تھی۔ اب بلا وجہ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب چاہتی ہیں کہ اب میں یہاں کیوں رہوں، اپنے باپ کے گھر جا کر کے عدت گزاروں گی، اور بغیر کسی مجبوری کے، اگر جب تک کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو بہانہ بنا کر کے عورتیں چلی جاتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر پر عدت گزاریں گے، وہاں پر رہیں گے، اور طرح طرح کے تھوڑی بہت مجبوری ہوئی اور اس کو جو ہے بہانہ بنا لیا اور عدت کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، تو یہ سب غلط ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر مجبوری، ایسی مجبوری ہے جو شرعی مجبوری ہے، واقعی مجبوری ہے، عذر شرعی ہے، تب اجازت ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے عدت گزار سکتی ہے، ورنہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو عورت دن میں کہیں جا سکتی ہے، ضرورت کے پیش نظر عدت کے دوران دن میں کہیں جا سکتی ہے، لیکن رات سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائے۔ حکم یہ ہے عدت کے دوران عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائے، تو پھر راتوں رات مہینوں مہینے اپنے ماں باپ کے گھر یا دوسرے گھر میں کہیں پر رہنے کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے شریعت؟ تو اس لیے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تب تو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی، اپنے ہی گھر جہاں پر قیام پذیر تھی، رہتی تھی، وہیں پر عدت گزارے گی۔ ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، اور عموماً مفتی صاحب شہروں میں کیونکہ وہ لوگ کچھ زیادہ فاسٹ اپنے آپ کو مانتے ہیں، کچھ زیادہ اوور اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم 40 دن یا یہ 3 مہینے یا 4 مہینے ہم اپنے برباد کیوں کریں؟ مطلب کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جاب کرتی ہیں یا ٹیچر ہے یا کوئی کچھ ہے، تو وہ اس طریقے کے اپنے کام کی وجہ سے وہ عدت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا کوئی بھی مان سمان نہیں رکھتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ شریعت کی کھلا دھجیاں اڑاتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو دوستو شریعت پر اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری خواتین کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو دوستو اس طریقے کی باتیں دیکھیے، جو طبیعت سے چلتا ہے نا وہ اپنی طبیعت پہ ہی جاتا ہے، اور جو شریعت پہ چلتا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا رہتا ہے اور کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ تو طبیعت پر نہیں بلکہ شریعت پر ہم کو چلنا چاہیے۔ طبیعت ہماری کچھ بھی کر سکتی ہے، طبیعت تو ہماری کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن شریعت کے اگر مطابق ہم چلیں گے تو الحمدللہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی کے متعلق کیونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ میں، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عدت ہی کے تعلق سے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔